بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلاصہ خطبہ جمعہ سیدنا امیر المومنین حضرت مرزا مسرور احمد خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز فرمودہ 6 اکتوبر 2023 بمطابق 6/1402 ہجری شمسی بمقام مسجد مبارک اسلام آباد ٹلفورڈ سرے UK۔ امیر المومنین حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز نے مورخہ 6 اکتوبر 2023 کو مسجد مبارک اسلام آباد ٹلفورڈ UK میں خطبہ جمعہ ارشاد فرمایا، جو مسلم ٹیلی ویژن احمدیہ کے توسط سے پوری دنیا میں نشر کیا گیا۔ جمعہ کی اذان دینے کی سعادت مولانا فیروز عالم صاحب کے حصے میں آئی۔ تشہد تعوذ اور سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کے بعد حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز نے فرمایا، اسماء کے قتل کا واقعہ جو گزشتہ خطبے میں بیان کیا گیا تھا، ایک دوسرا واقعہ بھی ابو افق یہودی کے قتل کا ہے، جو محض ایک من گھڑت کہانی لگتی ہے۔ تفصیل اس طرح ہے کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ کون ہے جو میرے لیے اس خبیث سے نمٹ سکتا ہے یا اس کو مار سکتا ہے؟ یہ شخص بہت بوڑھا تھا، اس کی عمر 120 برس ہو چکی تھی۔ یہ لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھڑکایا کرتا تھا اور اپنے شعروں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بد زبانی اور گستاخی کیا کرتا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پر حضرت سالم بن عمیر رضی اللہ عنہ اٹھے اور نظر مانی کہ یا تو میں اسے قتل کر دوں گا یا اس کوشش میں اپنی جان دے دوں گا۔ چنانچہ حضرت سالم بن عمیر رضی اللہ عنہ موقع کی تلاش میں رہے اور ایک رات شدید گرمی میں جب ابو افق اپنے گھر کے باہر صحن میں سویا ہوا تھا، حضرت سالم رضی اللہ عنہ کو اطلاع ملی تو انہوں نے اس کو قتل کر دیا۔ یہ واقعہ بھی کسی معتبر سند سے مروی نہیں ہے، بلکہ اس واقعے میں بھی اندرونی تضادات ہیں۔ ابن سعد اور واقدی کے نزدیک حضرت سالم بن عمیر رضی اللہ عنہ نے اس یہودی کا قتل کیا، جبکہ بعض دیگر روایات میں سالم بن عمر اور سالم بن عبداللہ بن ثابت انصاری کا نام ہے۔ قتل کے سبب میں بھی اختلاف ہے۔ ابن حشام اور واقدی کے نزدیک سالم نے خود جوش میں آ کر قتل کیا، جبکہ بعض روایات کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر قتل کیا گیا۔ مذہب کا بھی اختلاف ہے۔ ابن سعد کے نزدیک ابو افق یہودی تھا، جبکہ واقدی کے نزدیک یہ یہودی نہیں تھا۔ پھر زمانہ قتل میں بھی اختلاف ہے۔ واقدی اور ابن سعد کے نزدیک یہ واقعہ اسماء بنت مروان کے قتل کے بعد کا واقعہ ہے، جبکہ ابن اسحاق اور ابن حشام کے نزدیک یہ اسماء کے قتل سے پہلے کا واقعہ ہے۔ ان واضح اختلافات سے ظاہر ہے کہ یہ محض جعلی اور بناوٹی واقعہ ہے۔ اسی طرح اسماء کے قتل کے بعد یہاں بھی یہود کا کوئی رد عمل ثابت نہیں، پس ان کا خاموش رہنا اس واقعے کے فرضی ہونے پر دلیل قاطعہ ہے۔ یہ بات بھی یاد رکھنے کے لائق ہے کہ ان واقعات کا زمانہ جنگ بدر سے قبل یا مان بعد کا بیان کیا جاتا ہے۔ جملہ مورخین کا اتفاق ہے کہ مسلمانوں اور یہودیوں کی پہلی مخاصمت غزوہ بنو قینقاع سے ہے۔ اگر بدر سے پہلے ہوتا تو اس کے ذیل میں ضرور ذکر کرتے، اور ان واقعات کے بعد یہودی اعتراض کر سکتے تھے کہ مسلمانوں نے ان سے چھیڑ چھاڑ میں پہل کی، لیکن کہیں یہ ذکر نہیں ملتا کہ مدینے کے یہود نے ان واقعات کو لے کر ایسا سوال اٹھایا ہو۔ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ عنہ نے سیرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم میں بیان فرمایا کہ جنگ بدر کے حالات کے بعد مورخین نے 2 ایسے واقعہ درج کیے ہیں جن کا کتب حدیث اور صحیح تاریخ روایات میں نشان نہیں ملتا، اور درایت پر بھی غور کیا جائے تو یہ درست ثابت نہیں ہوتے، مگر چونکہ ان واقعات سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اعتراض کی صورت پیدا ہو جاتی ہے، اس لیے بعض عیسائی مورخین نے حسب عادت نہایت ناگوار صورت میں ان کا ذکر کیا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ جرح اور تنقید کے سامنے یہ واقعات درست ثابت ہی نہیں ہوتے۔ اول کتب احادیث میں ان واقعات کا ذکر نہیں پایا جاتا۔ دوم، جو شخص حدیث اور تاریخ کا معمولی مطالعہ بھی رکھتا ہے، اس سے یہ بات مخفی نہیں ہو سکتی کہ مسلمان محدثین اور مورخین نے کبھی کسی روایت کے ذکر کو محض اس بنا پر ترک نہیں کیا کہ اس سے اسلام اور بانی اسلام پر بظاہر اعتراض وارد ہوتا ہے۔ چنانچہ اسماء اور ابو افق کے واقعات سے ملتے جلتے کعب بن اشرف اور ابو رافع یہودی کے قتل کے واقعات حدیث اور تاریخ کی تمام کتابوں میں پوری صراحت اور تفصیل کے ساتھ بیان ہوئے ہیں، اور کسی مسلمان راوی اور محدث یا مورخ نے ان کے بیان کو ترک نہیں کیا۔ اندرین حالات اسماء اور ابو افق یہودی کا قتل کسی حدیث میں نہ پایا جانا اور بعض مورخین کا ان کے متعلق خاموش ہونا اس بات کا قریباً یقینی طور پر ظاہر کرتا ہے کہ یہ قصے بناوٹی ہیں
اور کسی طرح بعض روایتوں میں رہ پا کر تاریخ کا حصہ بن گئے ہیں۔ اگر یہ واقعات درست بھی ہوں تو ان حالات کو دیکھتے ہوئے جن کے تحت یہ وقوع پذیر ہوئے قابل اعتراض نہیں سمجھے جا سکتے۔ ان ایام میں مسلمانوں کی حالت اس شخص کی طرح تھی جو ایک ایسی جگہ میں گھر جاوے جس کے چاروں طرف دور دور تک خطرناک آگ شعلہ زن ہو اور اس کے لیے کوئی راستہ باہر نکلنے کا نہ ہو، پھر اس کے پاس وہ لوگ کھڑے ہوں جو اس کے جانی دشمن ہوں۔ مسلمانوں کی ایسی نازک حالت میں اگر کوئی شریر اور فتنہ پرداز شخص ان کے آقا اور سردار کے خلاف اشتعال انگیز شعر کہہ کر لوگوں کو اس کے خلاف اکساتا اور ابھارتا تھا تو اس زمانے کے حالات کے تحت اس کا علاج سوائے قتل کے اور کیا ہو سکتا تھا؟ اور جن حالات میں معمولی قتل بھی قصاص کے قابل نہیں سمجھا جاتا، چنانچہ مسٹر مارگولیس جیسا شخص جو عموماً ہر امر میں مخالفانہ پہلو لیتا ہے، ان واقعات کی وجہ سے مسلمانوں کو قابل مذمت نہیں قرار دیتا۔ وہ لکھتے ہیں کہ چونکہ اسما نے اپنے اشعار میں اگر وہ اس کی طرف صحیح طور پر منسوب کیے گئے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل پر ان کے دشمنوں کو عمدن ابھارا تھا، اس لیے اس کا قتل خواہ اسے دنیا کے کسی معیار کے مطابق ہی جج کیا جاوے ایک بے بنیاد اور ظالمانہ فعل نہیں سمجھا جا سکتا۔ یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ اشتعال انگیزی کا وہ طریق جو حجف کے اشعار کی صورت میں اختیار کیا گیا، عرب جیسے ملک میں دوسرے ممالک کی نسبت بہت زیادہ خطرناک نتائج پیدا کر سکتا تھا، کیونکہ عربوں میں اشتعال انگیز اشعار کی وجہ سے صرف افراد تک معاملہ محدود نہیں رہتا تھا، بلکہ سالم کے سالم قبائل میں خطرناک جنگ کی آگ مشتعل ہو جایا کرتی تھی۔ اس کی جگہ اسلام میں یہ صحیح اصول قائم کیا گیا ہے کہ جرم کی سزا صرف مجرم کو ہونی چاہیے، نہ کہ اس کے عزیز و اقارب کو بھی۔ مسٹر مارگولیس کو صرف یہ اعتراض ہے کہ کیوں نہ باقاعدہ اعلان کر کے مجرموں کو سزا دی گئی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر ان واقعات کو درست بھی سمجھا جائے تو وہ بعض مسلمانوں کے محض انفرادی فعل تھے جو ان سے سخت اشتعال کی حالت میں سرزد ہوئے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا حکم نہیں دیا تھا۔ دوسرے اگر بالفرض آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی سمجھا جائے تو پھر بھی اس زمانے کے حالات ایسے تھے کہ اسما اور ابو افق کے قتل کے متعلق باقاعدہ ضابطے کا طریق اختیار کیا جاتا اور مقتولین کے متعلقین کو بروقت اطلاع ہو جاتی تو اس کے نتائج بھی بہت خطرناک ہو سکتے تھے، اور اس بات کا اندیشہ تھا کہ یہ واقعات مسلمانوں اور یہودیوں اور مسلمانوں اور مشرکین مدینہ کے درمیان ایک وسیع جنگ کی آگ مشتعل کر دیتے۔ تعجب ہے کہ مسٹر مارگولیس نے جہاں محض قتل کے فعل کو عرب کے مخصوص حالات کے مطابق جائز قرار دیا ہے، وہاں طریقہ قتل کے متعلق ان کی نظر اس زمانے کے مخصوص حالات تک کیوں نہیں پہنچی؟ اگر وہ اس پہلو میں بھی حالات کو مد نظر رکھتے تو غالباً انہیں یقین ہو جاتا کہ قتل کا طریق صحیح ہے اور اس وقت کے حالات اور امن عامہ کے مفاد کے لیے مناسب اور ضروری تھا۔ خلاصہ کلام یہ کہ اول تو اسما اور ابو افق یہودی کے قتل کے واقعات روایتاً اور درایتاً درست نہیں ثابت ہی نہیں ہوتے، اور اگر بالفرض انہیں درست سمجھا بھی جاوے تو اس زمانے کے حالات کے تحت قابل اعتراض نہیں سمجھے جا سکتے۔ پھر جو بھی صورت ہو قتل کے، یہ واقعات محض بعض مسلمانوں کے انفرادی افعال تھے جو سخت اشتعال کی حالت میں ان سے سرزد ہوئے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق کوئی حکم نہیں دیا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام ہی غلط ہے، اور یہ سب من گھڑت باتیں ہیں جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی گئی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا شکر اور احسان ہے کہ ہمیں اس نے زمانے کے امام کو ماننے کی توفیق عطا فرمائی، اور ہر بات کو ہم دیکھ کر پرکھ کر اور اس کی حقیقت کو سمجھ کر بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر آنے والا کوئی بھی الزام ہو اس کو رد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان علماء کو بھی عقل دے جو اس قسم کی باتوں کو رائج کر کے صرف اپنے مفادات حاصل کرتے ہیں اور اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضور انور نے آخر میں پروفیسر ڈاکٹر ناصر احمد خان صاحب آف کینیڈا، المعروف پرویز پروازی، مکرم شریف احمد بھٹی صاحب آف روا، پروفیسر عبدالقادر ڈاری صاحب سابق امیر جماعت ضلع نواب شاہ، اور پروفیسر ڈاکٹر محمد شریف خان صاحب آف امریکہ کی وفات پر ان کا ذکر خیر اور جماعتی خدمات کا تذکرہ فرمایا، اور بعد نماز جمعہ ان کا نماز جنازہ غائب پڑھانے کا اعلان بھی فرمایا۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، بروز سوموار مورخہ 9 اکتوبر 2023۔ آواز رضوان احمد افضل۔